بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم نیکسٹ پریپوزیشن جو ہے اسے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے تمام پارٹس آف اسپیچ کو اور کچھ پریپوزیشنز کو ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں۔ تو اس میں ہم جسے کور کریں گے وہ ہے ہمارے پاس یوز آف ان کو ہم جو ہے اس میں کور کریں گے، اس کے یوزز کو پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے اور اس کے ڈفرینسز کو دیکھیں گے کچھ دوسرے پریپوزیشنز کے ساتھ۔ تو اس سے پہلے ہم آن کو اینڈ ایٹ کو ہم کور کر چکے ہیں، وہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے، کافی سارا یوز ہے ان کا اور کافی سارے کوسچنز آتے ہیں ان پہ، وہ آپ لازمی سے واچ کیجئے گا۔ اگر آپ کو وہ نہیں مل رہے تو یہاں اوپر آپ کو جو ہے وہ لنک نظر آ جائے گا اس پلے لسٹ کا، اس میں جائیں اور تمام وہاں پہ اس گرامر کے ریلیٹڈ جو ہے وہ لیکچرز اویلیبل آپ واچ کر سکتے ہیں۔ تو اسے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس فرسٹ اس کا یوز وہ ہے جی انڈیکیٹ ا لوکیشن۔ اچھا، اب آپ نے اسے تھوڑا سا کیئرفلی سننا ہے اور سمجھنا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں پچھلے جو پریپوزیشنز ہیں اور وہی چیزیں آپ کو ایسا لگے گا کہ اس میں بھی آ رہی ہیں، لیکن پھر اس میں اور وہ جو پیچھے ہم ڈسکس کیا ہے اس میں کیا ڈفرینس ہوگا وہ ہم اس میں سمجھیں گے اور انشاءاللہ ایزیلی بالکل سمجھیں گے۔ اب دیکھیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوکیشن کو انڈیکیٹ کرتا ہے، یعنی جگہ کا بتاتا ہے۔ بیسیکلی تو جتنے بھی پریپوزیشنز ہیں وہ ناؤن یا پروناؤن کی پلیس یا اس کے ٹائم کو ہی بتاتے ہیں، لیکن یہ لوکیشن کو بتاتا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ ایٹ جو ہے وہ بھی لوکیشن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آئی ایم ایٹ مائی ہوم، تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ ایٹ کو یوز کرتے ہیں لوکیشن کے لیے، لیکن اس لوکیشن کے لیے جو کہ ایک خاص اسپیسیفک لوکیشن ہو، اسپیسیفک جگہ ہو، اس کے لیے ہم ایٹ کو یوز کرتے ہیں۔ لیکن ان جو ہے اسے ہم اوور آل بھی یوز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں آئی ایم ان پاکستان، یہی ایگزامپل میں نے وہاں پہ بھی آپ کو دی تھی۔ تو ڈفرینس آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے۔ ڈفرینس یہ ہے کہ ان کو بھی لوکیشن کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے، ایٹ کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے، بٹ ڈفرینس یہ ہوگا جب ایٹ کو یوز کیا جائے گا تو وہ لوکیشن جو ہے وہ اسپیسیفک ہوگی، وہ خاص لوکیشن ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ان کو جب یوز کیا جائے گا تو اوور آل یوز کیا جائے گا، یعنی کہ وہ لوکیشن کوئی خاص لوکیشن نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح بھی ہم اسے یوز کرتے ہیں۔ ایگزامپل آپ کے سامنے، آئی ایم ان مائی فرینڈس پلیس ناؤ۔ فرینڈس ہوم ہوتا یا کچھ اور ہوتا تو اس سے تھوڑی سی اسپیسیفیکیشن آ جاتی، لیکن فرینڈس پلیس ناؤ تو اس نے لوکیشن کو تو انڈیکیٹ کیا، بٹ کس لوکیشن کو انڈیکیٹ کیا؟ اس نے اس لوکیشن کو انڈیکیٹ کیا کہ جو ایک اسپیسیفک نہیں، فرینڈس پلیس اس کی کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، تو یہ اسپیسیفک نہیں، اس لیے ہم یہاں پہ ہم نے ان کو یوز کیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ان یوزڈ وائل ڈوئنگ سم تھنگ۔ بالکل آسان ہے کہ جب کچھ ہو رہا ہو، کچھ کیا جا رہا ہو تو وہاں پہ بھی ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ ہم ان کو ہی یوز کرتے ہیں۔ ایگزامپل ہے ہمارے پاس، دی ٹیگ لائن شوڈ بی کیچی ان مارکیٹنگ اے پروڈکٹ۔ اس ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو یوز کیا گیا، ان مارکیٹنگ اے پروڈکٹ۔ تو کیوں یوز کیا گیا؟ کیونکہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ مارکیٹنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس ورڈ سے بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا یہ پریزنٹ پارٹیسپل ہے، تو یعنی کہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو ان کو اس وقت بھی یوز کرتے ہیں جب آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں، آپ پریکٹس کر رہے ہیں، ورکنگ میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح وہاں پہ ان کو یوز کیا جائے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس اس کا یوز ہے ٹو انڈیکیٹ اوپینین، بلیف، فیلنگ۔ کسی فیلنگ کو ایڈریس کرنے کے لیے، بلیف کو ایڈریس کرنے کے لیے یا اوپینین بتانے کے لیے، مائی اوپینین ان دیٹ، ٹھیک ہے جی، کسی چیز میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح آپ کیا یوز کریں گے؟ ان کو یوز کریں گے۔ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، آئی بلیو ان ہارڈ ورکنگ، ٹھیک ہے جی، ان ہارڈ ورکنگ۔ تو یہاں پہ دو وجہ سے ہم ان کو ہی یوز کریں گے، اس لیے کہ ایک تو بلیو ہے اور دوسرا اگر کوئی ہارڈ ورکنگ کر رہا ہو تو اس وقت بھی ہم ان کو ہی یوز کریں گے، کیونکہ ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہ اگر کچھ ہو رہا ہو، کچھ کیا جا رہا ہو تو اس وقت بھی ہم ان کو ہی یوز کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل آسان ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اس کا یوز اسپیسیفائی ٹائم، ڈے، منتھ، سیزن، ایئر۔ اس کو آپ نے
اب غور سے سمجھنا، یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینس آپ کو یاد کرنا پڑے گا. اچھا سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ٹائم کو بتاتا ہے، تو یہ ہی چیز ہم نے پیچھے جو آلریڈی کور کی ہوئی ہے. ایٹ کو جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے ایک ایگزامپل آپ کو دی تھی، آئی ول کم ایٹ 5 o'clock. اس طرح کچھ ایگزامپل تھی، یعنی کہ ٹائم کا بتایا تھا کہ ایٹ جو ہے یہ بھی ٹائم کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے آتا ہے، ٹائم کو بتانے کے لیے آتا ہے. تو یاد رکھیں ٹائم بھی ایٹ بھی ٹائم کو بتانے کے لیے آتا ہے اور ان بھی ٹائم کو بتانے کے لیے آتا ہے. تو ڈفرینس ان کے درمیان کیا ہے؟ ڈفرینس یہ ہے کہ ایٹ جو ہے وہ پوائنٹ آف ٹائم کو بتاتا ہے، جبکہ ان پیریڈ آف ٹائم کو بتاتا ہے. مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایٹ جو ہے وہ ایک مخصوص جس میں بالکل بتایا گیا ہوتا ہے فیگر کے ساتھ، 5 o'clock 8 بجے 7 بجے 10 بجے، یہ ہوتا ہے پوائنٹ آف ٹائم. اگر آپ نے تھوڑا سا اسے گرامر میں پہلے سمجھا ہے، ادروائز ہم ڈیٹیل میں بھی اسے ڈسکس کریں گے ٹینسز میں جا کے جب ہم ٹینس پڑھیں گے. تو پوائنٹ آف ٹائم کو اگر آپ نے یعنی کہ ایک اسپیسیفک 10 بجے 11 بجے 5 o'clock 8 o'clock اس طرح آپ نے پوائنٹ آف ٹائم کو انڈیکیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ایٹ یوز کریں گے. وہی بات ہے جو لوکیشن اور پلیس کی بات ہے کہ اگر اسپیسیفک بالکل خاص آپ نے کسی ٹائم کو بتانا ہے تو آپ ایٹ یوز کریں گے. ادروائز آپ جو ہے یعنی کہ عام طور پہ اپنا ٹائم بتانا ہے، فار ایگزامپل ٹائم اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ 2 دنوں سے 4 دنوں سے، ٹھیک ہے جی، اس طرح ٹائم، یا کافی وقت سے، ٹھیک ہے جی، اس طرح. یا پھر ٹائم آف دی ڈے ہو سکتا ہے. ٹائم آف دی ڈیز یعنی کہ ایک دن کے جتنے بھی پہر ہوتے ہیں، مارننگ ہے تو مارننگ کے لیے بھی آپ کیا یوز کریں گے؟ ان دی مارننگ، ان یوز کریں گے. اسی طرح ایوننگ، ٹھیک ہے جی. لیکن 2-3 ورڈ ہیں، 2-3 پہر ہیں، ان کے لیے آپ ایٹ کو یوز کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انگلش میں اسی طرح ان کا یوزز ہے، زیادہ تر استعمال اسی طرح کیا جاتا ہے، تو اب اسی طرح اسے یوز کیا. وہ کون سی ہیں؟ ایٹ نائٹ، نائٹ سے پہلے ایٹ یوز کریں گے، ایٹ نون اور ایٹ مڈ نائٹ. اس کے علاوہ جتنے ٹائم آف ڈے ہیں یعنی ایک دن کے پہر ہیں ان کے لیے آپ ان کو یوز کریں گے. اور بیسک ڈفرینس آپ ذہن میں یہ بٹھائیں گے کہ جب ایک پوائنٹ آف ٹائم کو آپ نے انڈیکیٹ کرنا ہے تو ایٹ یوز کرنا ہے، پیریڈ آف ٹائم کو یوز کرنا ہے تو آپ نے ان کو یوز کرنا ہے. 10 دنوں سے 10 سالوں سے تو اس کے لیے آپ ان کو یوز کریں گے. نیکسٹ ہے ڈے. اچھا اب یہاں پہ بھی آپ نے ایک ڈفرینس ذہن میں رکھنا ہے. جب ہم نے پڑھا تھا آن کو، پریپوزیشن جو فرسٹ پریپوزیشن تھا ہمارا اس سیریز کا، تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آن جو ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے ڈیز اینڈ ڈیٹس کو. ڈیٹ سے پہلے بھی اسے یوز کریں گے یعنی آن کو، اور ڈے سے، تو یہاں بھی ڈے لکھا ہوا ہے. اب اس کے درمیان ڈفرینس کیا ہے؟ ڈفرینس یہ ہے کہ آن کو ڈیز کے لیے یوز کیا جاتا ہے صرف اس وقت جب ان ڈیز کے نام کو ظاہر کیا جائے. فار ایگزامپل جب آئے منڈے، سنڈے، ٹھیک ہے جی، اس طرح جب ان کے نام کو لکھا جائے تو ان سے پہلے آن کو یوز کیا جاتا ہے. لیکن اگر نام نہ ہو، اس طرح ہو 2 days آئی ول کم ان 2 days، ٹھیک ہے جی، تو اس طرح ہم کیا کریں گے؟ 2 3 4 5 7 دن یعنی نام نہ ہو لیکن ایک دن ہو یا زیادہ دن ہو تو ان کے لیے ہم یوز کریں گے ان کو. آئی ول کم ان 2 days، ان اے ڈے، ان 3 days، اس طرح ہم اسے. آگے ہے منتھ. جس بھی منتھ کا آپ نام لکھیں گے اس کے لیے آپ یوز کریں گے ان جولائی، ان مارچ، ٹھیک ہے جی. تو سیزن اگر کوئی آتا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے آپ اس سے پہلے بھی ان کو یوز کریں گے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں ان سپرنگ، ان آٹم، ٹھیک ہے. ایئر جتنے بھی آتے ہیں ان کے لیے بھی آپ ان کو ہی یوز کریں گے. 2020 اس سے پہلے بھی آپ ان کو یوز کریں گے. ایگزامپل آپ کے سامنے، آئی پریفر ٹو ڈو میتھس ان دی مارننگ. یہ کیا ہے؟ دی مارننگ کیا ہے؟ اٹس اے پارٹ آف اٹس اے ٹائم آف ڈے، یعنی کہ یہ ایک دن کا پہر ہے. تو اس کے لیے ہم نے ابھی اوپر پڑھا کہ اس کے لیے ہم ان کو ہی یوز کریں گے. ایک اور ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں، دی نیو اکیڈیمک سیشن ول کومنس ان مارچ. یہاں پہ مارچ کیا ہے؟ یہ نیم آف منتھ ہے. تو میں نے ابھی آپ کو بتایا جتنے بھی منتھس ہیں ان سے پہلے آپ ان یوز کریں گے. نیکسٹ اور لاسٹ ہمارے پاس اس کا یوز ہے ٹو انڈیکیٹ کلر، شیپ اینڈ سائز. فار ایگزامپل اگر آپ کچھ پہنتے ہیں ڈریسز ہو سکتے ہیں، موسٹلی سے ڈریسز وغیرہ جو چیزیں پہنتے ہیں اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے، لیکن کلر کے لیے یوز کیا جاتا ہے، شیپ کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے. یہ چیزیں
وہ بھی ہو سکتی ہیں جو پہننے کے علاوہ ڈریسز کے علاوہ ہوں. ٹھیک ہے جی. تو کلر کے لیے بھی یوز کریں گے, شیپس کے لیے بھی یوز کریں گے, اور سائز کے لیے بھی یوز کریں گے. کچھ بھی کسی بھی چیز کا سائز ہو. لیکن ایک ایگزامپل آپ کے سامنے, دس ڈریس کمز ان 4 سائزز ان 4 کلرز, یا کچھ اور چیز ہو سکتی ہے. ڈریس تو شیپ میں نہیں ہوتا, کچھ اور چیز ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں اٹ کمز ان 4 شیپس. ٹھیک ہے جی, اگر شیپس کی بات کرنی ہے. یعنی شیپس وغیرہ کے لیے, سائز بتانے کے لیے اور کلر بتانے کے لیے آپ ان کو یوز کریں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کے ساتھ ڈفرینس اور ان کے یوزز کا پتہ چلا ہوگا. اگر آپ کو اچھے سے کلیئر نہیں ہوا تو اسے اگین سنیں, انشاءاللہ ضرور کلیئر ہوگا. اور اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو نیچے کمنٹ کریں, اور نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں, اور ساتھ بیل آئیکن اسے پریس کریں, اور اس ویڈیو کو لائک کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.